آپ دیگیں پکاؤ نا 4، پھر دیکھنا کہ سیرت سننے کتنا مجمع آتا ہے۔ آپ دیگیں 4-5 پکاؤ، آپ شروع کر دو لنگر شریف، لنگر شریف، پھر دیکھنا محلے کا کوئی رہتا ہے بھلا، اور ٹائم پہ نہ ہے نا لکھا ہوا ہو کہ جو 1 بجے پورے نہیں آئے گا اسے لنگر شریف میں حصہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ سارے لنگر شریف میں پہنچیں گے، چوری والے مجد۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں حقیقت میں رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آگے ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع الاول جتنا حرام کا پیسہ ہوگا نا بلیک منی حلال کرنے کے لیے میلاد منائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، بلیک منی بھی وائٹ کرنے کے لیے، سفید کرنے کے دھندے بڑے ہیں نا پاکستانیوں کو آتے ہیں، مذہبی طور پہ بھی یہ ایسے بلیک میلر ہیں نا، یقین مانیے یہاں بھی حرام کا پیسہ، حرام کے پیسے سے خیرات کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، حرام کا پیسہ مسجد کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کوئی نہ بھیجے مسجد میں، نور اتر جاتا ہے جس مسجد میں حرام لگے گا۔ حلال بھیجیے، پسینے کی کمائی بھیجیے تاکہ دیواروں پہ نظر پڑے تو دل میں سرور و نور پیدا ہو۔ حلال کی کمائی بھیجی۔ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف تسبیح نہیں کرتا، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے جس سے اللہ راضی، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے جو بہانہ بنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علم میں یہ انسان بہت آگے، علم میں انسان بہت آگے، قربانی میں انسان بہت آگے، باہمی ایثار میں انسان بہت آگے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اسے بالا و برتر بناتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گھر، اولاد، بچے، مال، متاع، حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی نچھاور کر دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ اکبر، میں کہہ رہا تھا لوگوں، قربانی سے ہی مومن بنتا ہے، قربانی سے ہی عشق پرواز پاتا ہے، قربانی سے ہی عشق طاقتور ہوتا ہے۔ چوری والے مجنوں اللہ کے دربار میں پسند نہیں کیے جاتے۔ اے اللہ کے خلیل، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، کبھی میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، میں تو بادشاہ کی فرعون مصر کی بیٹی ہوں، کبھی میں نے تکلیف نہیں دیکھی تھی، میرے سر پہ تو کبھی سخت دھوپ بھی نہیں پڑی تھی۔ ابراہیم، چھوڑ کے تو جا رہا ہے جس رب کو تو راضی کرنے کے لیے بےتاب ہے، میں بھی اسی رب کی بندی ہوں، میں بھی تیار۔ کہیں اللہ کی محبت غالب، کہیں رب کی محبت غالب ہے، کہیں رب کا خوف غالب ہے۔ کبھی کبھی طاری ہوتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوتی ہے، کبھی آنکھوں کا برسنا شروع ہوتا ہے اور اللہ کے حرم کے ساتھ گھومتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا ہے، اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا ہے۔ آج دیوانگی طاری ہے، آج محبت سے لہو معمور ہے، لہو کھول رہا ہے اللہ کی محبت میں، اور کہتا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ سارے خدا چھوڑ کے آ گیا ہوں، سب فرعونوں کو دھتکار کے آ گیا ہوں، تیری محبت میں گھر چھوڑا، تیری محبت میں وطن چھوڑا، تیری محبت میں اولاد کو چھوڑا ہے، تیری محبت میں اطمینان و سکون کو چھوڑا ہے۔ آج میں تیرے کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، ایک پرندہ جیسے اللہ کے بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے ویسے میں گھوم رہا ہوں، ایک پروانہ جیسے شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اللہ میں گھوم رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، لا شریک لک لبیک۔ اللہ تو ہی حاجت روا مشکل کشا، تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا۔ لا شریک
शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क। अल्लाह जी तेरी तारीफें करूंगा, तेरी हम्द बयान करूंगा। जितने दुनिया के इनामात हैं सारे इनामात तूने अता किए, सारी नेमतें तेरी हैं और दुनिया में फरमा रवाई बादशाह तेरी है। दीवाना बन के घूम रहा है, ना अम्मी याद है ना बाबा याद है, ना अलिया याद है ना बच्चे याद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की ये सिफ्त देखते हैं तो फरिश्तों को कहते हो, ओ फरिश्तों देखो आज मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में इसका दिल कैसे तड़प रहा है। लेकिन वो हाजी कहाँ से लाएं, वो हाजी कहाँ से लाएं जो चलते थे महबूब की तरफ तो पाँव में आबले पड़ जाते थे, थकावट से जिस्म चूर हो जाते थे। आज तो माशाल्लाह हाजियों की एक नई नस्ल तैयार हुई है। सबसे पहला हाजी कौन सा काम करेंगे जब बैतुल्लाह के सामने जाएंगे? ज़रा सुनना, सबसे पहला काम, पहले सुना ये है कि हाजियों की नज़र हरम पे पड़ती तो दिल कांप जाता। अब सबसे पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी बनाएंगे और फिर गाँव में भेजेंगे। कहाँ वो इश्क, कहाँ वो मोहब्बत, दिखलावे के बंदों की अल्लाह इबादत कब कबूल करता है? अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस जुल्म को नहीं करना, नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। निहायत ही वाजिबुत तकरीम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उन तमाम तर मखलूक़ात पर इंसान को इज़्ज़त, शर्फ और बरतरी नसीब फरमाई। हालांकि बाकी तमाम मखलूक़ात अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती। एक जिन्नो इंस ही हैं जो ना तो पूरी तरह इताअत करते हैं और ना ही हर वक्त हर दम अल्लाह की इबादत करते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये शर्फ, ये मकाम, ये रुतबा क्यों नसीब फरमाया? हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान जो कुछ भी है, ज़मीन, आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान है, सब कुछ मेरी तस्बीह करते। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई चीज़ भी इनमें से ऐसी नहीं है जो मेरी तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इसकी समझ नहीं रखते। सातों ज़मीन और सातों आसमान, ज़मीन और आसमान के दरमियान तमाम तर मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते, फरिश्तों के ग्रोह दर ग्रोह, लश्कर दर लश्कर ऐसे हैं जिनका काम ही सिर्फ अल्लाह की ज़ात की हम्द तस्बीह बयान करना। फिर इंसान को शर्फ क्यों हासिल है? फिर इंसान को ये मकाम व मर्तबा क्यों हासिल है? तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है, इंसान अपने रब को राज़ी करने के लिए सिर्फ तस्बीह नहीं करता, बल्कि रब को राज़ी करने के लिए हर वो अमल करने पे तैयार हो जाता है जिससे अल्लाह राज़ी, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। उसे जो बहाना बने रब को राज़ी करने के लिए, वो उस पे अमल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अल्लाह भी अपने इन बंदों पर इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर पूरी कायनात पे शर्फ अता फरमाया। इल्म में ये इंसान बहुत आगे, हिल्म में इंसान बहुत आगे, कुर्बानी में इंसान बहुत आगे, बाहिमी ईसार में इंसान बहुत आगे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इसे बाला और बरतर बनाती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए घर, औलाद, बच्चे, माल, मता
حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی نچھاور کر دینے کے لیے تیار رہتا. اس لیے ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کہتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، میں سر جھکاتا ہوں، عاجزی دکھاتا ہوں تو تیری رضا کی خاطر. میرے اللہ، میری زبان تیری تسبیح بیان کرتی ہے تو تیری رضا کی خاطر. میں قولی عبادت کرتا ہوں تو تیری رضا کی خاطر. میں فعلی عبادت کرتا ہوں تو تیری رضا کی خاطر. قل ان صلاتی و نسکی، اللہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ میں جو قربانی کر رہا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں. ونسکی، اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہوں تو تیری محبت کا خریدار بن جاتا ہوں. اللہ اگر اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں تو تیری محبت کا خریدار بن کے چھوڑتا ہوں. اللہ اپنا مال و متاع قربان کرتا ہوں تو تیری رضا کی خاطر کرتا ہوں. لکھوں تک صحراؤں میں اتر جاتا ہوں، میرے مولا صرف ایک تیری مسکراہٹ کا خریدار بنتا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی، میرے اللہ میری زندگی کا ہر قدم تیرے حوالے. کہیے سبحان اللہ. میری زندگی تیرے حوالے، میں تیرے حکموں پہ اپنی زندگی گزارتا ہوں. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی، اللہ تیری محبت میں نے جینا سیکھا ہے، تیری محبت میں نے مرنا سیکھا ہے. ومماتی، اللہ اپنی جان سے گزر جاتا ہوں تیری رضا کی خاطر. للہ، اللہ اپنے معصوم سے بچے چھوڑ دیتا ہوں تیری محبت کی خاطر. اللہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر تجھے راضی کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں. میرے خالق، اپنے مال و متاع کو دھتکار دیتا ہوں تیری رضا کی خاطر. دیواروں پہ ہاتھ مار کے تلاش کرتا ہوں میرے گھر کی کوئی سوئی، میرے گھر کی کوئی سوئی نہ رہ جائے جو میرے اللہ کے راستے پہ قربان نہ ہو. للہ رب العالمین، اللہ میری دھڑکنوں میں تو سمایا ہے، اللہ میرے دل کی دھڑکنوں میں تو سمایا ہے، اللہ میرے ہر نکلنے والی سانس میں تو سمایا ہے، اللہ میرے جسم میں آنے والی ہر سانس سے تیرا رشتہ جڑا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ سب کچھ لٹاتا ہوں، سب کچھ قربان کر دیتا ہوں ایک تیری رضا کی خاطر. بندہ تیرا ہوں، اطاعت تیری کرتا ہوں. برسوں گزر گئے، سالہ سال گزر گئے، ماں میری اہلیہ کی گود ابھی تک خشک ہے، کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوئی. حسرتیں لے لے کر تجھ سے مانگ مانگ کر ایک بیٹا مانگا، تو نے عطا کر دیا. ابھی اسی بیٹے کو کہہ رہے کہ لکھوں تک پہاڑوں پہ چھوڑ دے. اللہ میں تیری محبت میں اپنے بچے کو اپنی گھر کی چار دیواری سے نکالوں گا،
ابھی یہ چل نہیں سکتا، ابھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، ابھی یہ بول نہیں سکتا، اپنی آرزوئیں نہیں بتا سکتا، لیکن حکم تیرا ہے میرا اللہ، بڑھاپے کے عالم میں تو نے مجھے اسماعیل عطا کیا ہے، میں اپنا اسماعیل اٹھا کر جہاں تو کہے گا وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر، اپنے معصوم سے بچے کو لے کر لکو دک پہاڑوں کے درمیان لے جایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ ابراہیم میرے، کرتا ہے محبت تو آج امتحان دینا ہے، اپنی اہلیہ کو چھوڑ دے۔ حضرت ہاجرہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ دے ربا، اہلیہ تو چھوڑ دوں مگر یہ معصوم میرا لخت جگر، ہاں میری رضا کی خاطر اسے بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام کو ابھی حضرت خلیل اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، کبھی میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، میں تو بادشاہ کی فرعون مصر کی بیٹی ہوں، کبھی میں نے تکلیف نہیں دیکھی تھی، میرے سر پہ تو کبھی سخت دھوپ بھی نہیں پڑی تھی۔ ابراہیم، چھوڑ کے تو جا رہا ہے جس رب کو تو راضی کرنے کے لیے بے تاب ہے، میں بھی اسی رب کی بندی ہوں، میں بھی تیار، اللہ میں بھی تیار ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں تو ماں ہے، خود تو دھوپ برداشت کر سکتی ہے، ماں تو ماں ہے، خود تو اپنے وجود پہ تکلیف برداشت کر سکتی ہے، لیکن معصوم سے بچے کا بلکنا، معصوم سے بچے کا بلکنا کیسے برداشت کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت اسماعیل کو بھوک و پیاس نے ستایا، سورج کی تپش نے حضرت اسماعیل کو بے تاب کر دیا۔ اللہ اکبر، ماں بچے کو ایڑیاں مارتا دیکھتی ہے، کبھی صفا پہ دوڑتی ہے، کبھی مروہ پہ دوڑتی ہے۔ اللہ اللہ، آسمانوں کا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ماں ہاجرہ جیسی بنا دے تو بیٹا اسماعیل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا، ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل بن جاتا ہے، باپ خلیل اللہ ہو تو بیٹا ذبیح اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ خلیل اللہ ہو بیٹا ذبیح اللہ بن جاتا ہے، ماں ہاجرہ جیسی ہو تو بیٹا اسماعیل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی ماں دوڑتی ہے صفا پہ، کبھی مروہ پہ دوڑتی ہے، ماں کا دل بڑا بے تاب ہے۔ اس ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں مار رہے ہیں۔ رب وحدہ لا شریک کی قسم، رب وحدہ لا شریک کی قسم، جب تم اس کی محبت میں اپنے معصوم بیٹوں کو پتھروں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہو، اللہ پاؤں کی ایڑیوں سے چشمے پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہو میرے بندے، بات صرف باتوں سے نہیں بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بندو سنو، کان کھول کے سنو، بات صرف باتوں سے نہیں بنے گی، میری محبت کا دعویٰ کرو گے تو میں امتحان گاہ سجاؤں گا، میں تم سے پوچھوں گا میری رضا چاہتے ہو، میری رضا کے بعد جنت چاہتے ہو تو میں آزماؤں گا۔ اللہ تو کیسے آزمائے گا؟ اعلان ہوتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، او میرے بندے، جو ابدی مقام ہے جنت کا، جو ابدی مقام ہے جنت کا، اگر اس جنت کی تجھے خواہش ہے اور تو گھر بیٹھے بیٹھے میری جنت چاہے گا تو میں ایسے جنت نہیں دوں گا۔ بندہ بنے گا میرا، راضی کرے گا مجھے، میں آزماؤں گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں حضرت آسیہ کی طرح فرعون کے سامنے ڈٹنا ہوگا، تمہیں
تمہیں شمر ملعون کے سامنے حسین بن کے ڈٹنا ہوگا، تمہیں ابو لولو فیروز کے سامنے خطاب کا بیٹا بن کے ڈٹنا ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں زنیرہ کی طرح ابو جہل کے سامنے ڈٹنا ہوگا، تمہیں اپنی زندگیوں میں کوئی بدر سجانا ہوگا، کوئی احد اٹھانا ہوگا، کسی تبوک کو عذاب کو رون کے بخشنی ہوگی۔ اور بندے کرے گا مجھ سے محبت تو سر تیرا نیزے کی یعنی پہ آئے گا، سر تیرا نیزے کی یعنی پہ آئے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، آزماؤں گا بندے تجھے آزماؤں گا، دیکھ میرے ابراہیم کو، دیکھ میرے ابراہیم کو کیسے آزمایا جا رہا ہے، جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم ہے کہ میری دوستی نہیں چھوڑتا، میری محبت نہیں چھوڑتا، اس لیے تو میں اسے اپنا خلیل کہتا ہوں، اسے آگ کے شعلوں میں میری محبت کے پھول نظر آتے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو سنو، میں نے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے جو محبت کرتے ہیں، میں نے انہیں ایسے آزمایا جیسے پھلدار درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو گرانے کے لیے درختوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، پھل گر جاتے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا، میں اللہ تمہیں آزماؤں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر کہتے ہو مجھ سے محبت کرنی ہے تو دیکھوں گا، اللہ تو آزمائے گا، ہم تیرے بندے ہیں، اپنے آپ کو اپنی طاقت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو طاقتور اللہ، ہم تیرے کمزور بندے۔ اللہ کے بندے کھڑے ہو گئے، خود کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، گھر چھوڑ دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، اپنی زمین چھوڑ دی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنی امی جان اور بابا کو چھوڑ دیا، پیار دینے والی اپنی رفیقہ حیات کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے حرم کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حرم کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے نہیں بندے، جو لباس پہنا کرتا تھا اس لباس کو بھی آج ترک کر دے، اپنا لباس چھوڑ دیا، احرام باندھ لیا ہے، عشق والی عبادت کرنے جا پہنچا ہے، اللہ اللہ عشق والی عبادت کرنے جا پہنچا ہے۔ اللہ پاک کے گھر پہ نظر پڑتی ہے مومن بندے کی تو دل اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، کہیں اللہ کی محبت غالب، کہیں رب کی محبت غالب ہے، کہیں رب کا خوف غالب ہے، کبھی تاری ہوتی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوتی ہے، کبھی آنکھوں کا برسنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے حرم کے ساتھ گھومتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا ہے، اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا ہے، آج دیوانگی طاری ہے، آج محبت سے لہو معمور ہے، لہو کھول رہا ہے اللہ کی محبت میں، اور کہتا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ سارے خدا چھوڑ کے آ گیا ہوں، سب فرعونوں کو دھتکار کے آ گیا ہوں، تیری محبت میں گھر چھوڑا، تیری محبت میں وطن چھوڑا، تیری محبت میں اولاد کو چھوڑا ہے، تیری محبت میں اطمینان و سکون کو چھوڑا ہے، آج میں تیرے کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں، ایک پرندہ جیسے اللہ کے بیت اللہ کے ارد گرد گھومتا ہے ویسے میں گھوم رہا ہوں، ایک
परवाना जैसे शमा के इर्द गिर्द घूमता है, अल्लाह मैं घूम रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, अल्लाह तेरे अलावा किसी को रब नहीं मानता, ला शरीका लक लब्बैक, अल्लाह तू ही हाजत रवा मुश्किल कुशा, तेरे अलावा किसी को हाजत रवा नहीं मानता, मुश्किल कुशा नहीं मानता, ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, अल्लाह जी तेरी तारीफें करूंगा, तेरी हम्द बयान करूंगा, जितने दुनिया के इनामात हैं सारे इनामात तूने अता किए, सारी नेमतें तेरी हैं और दुनिया में फरमा रवाई बादशाह तेरी है, दीवाना बन के घूम रहा है, ना अम्मी याद है ना बाबा याद है, ना अलिया याद है ना बच्चे याद है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की ये सिफ्त देखते हैं तो फरिश्तों को कहते हो फरिश्तों देखो आज मेरा बंदा मेरी मोहब्बत में इसका दिल कैसे तड़प रहा है। लेकिन वो हाजी कहाँ से लाएं, वो हाजी कहाँ से लाएं जो चलते थे महबूब की तरफ तो पाँव में आबले पड़ जाते थे, थकावट से जिस्म चूर हो जाते थे। आज तो माशाल्लाह हाजियों की एक नई नस्ल तैयार हुई है। सबसे पहला हाजी कौन सा काम करेंगे जब बैतुल्लाह के सामने जाएंगे, ज़रा सुनना, सबसे पहला काम, पहले सुना ये है कि हाजियों की नज़र हरम पे पड़ती तो दिल कांप जाता। अब सबसे पहले जेब से मोबाइल निकालते हैं, सेल्फी बनाएंगे और फिर गाँव में भेजेंगे। खुदा का हया, ये कौन सा हज है। फिर नई रस्म शुरू हो गई, नई रस्म, नाम लिखेंगे मोबाइल पर, फिर उसकी तस्वीर बनाएंगे, फिर भेजेंगे किसी दोस्त को, किसी यार को। कौन सी इबादत कर रहे हो। अब तस्वीरें आएंगी तो सेल्फियां नजर आएंगी कि हर बंदे के हाथ में कैमरा। कहाँ वो इश्क, कहाँ वो मोहब्बत। दिखलावे के बंदों की अल्लाह इबादत कब कबूल करता है। अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस जुल्म को नहीं करना, नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको हरम पाक में ले जाए, ज़रा हिम्मत से कहें आमीन। अब भाई इनका हज कबूल नहीं होता जब तक ये 4-5 अपनी वीडियो ना बना ले, इनका उम्रा ही नहीं होता जब तक ये चंद तस्वीरें ना बना ले, हरम से रोज़े रसूल से तस्वीरें ना बना ले। खुदा की कसम वहाँ तो सर उठाने का हया नहीं होना चाहिए। उस घर पे जाके तो इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि वहाँ तस्वीरें खड़े होके बना रहे हैं, वहाँ खड़े होके तस्वीरें बना रहे हैं। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह पाक हमें हया नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हमें हकीकत में इश्क नसीब फरमाए। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत है जो दिलों पे छाई हुई है। कभी मकाम अरफात की धूप सताती है तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कभी मुज़दलिफ़ा पे जाके रुकते हैं तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह के सामने जाके खड़े हुए हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। खुदा की कसम ये वो मोहब्बतें हैं जो इंसान को तमाम फरिश्तों से भी बुलंदो बाला कर देती हैं। आज के नमाजी तो चूरी वाले मजनू इकट्ठे हो गए। अल्लाह अकबर। कुर्बानी आप देखें पकाओ ना 4, फिर देखना कि सीरत सुनने कितना मजमा आता है। आप देखें 4-5 पकाओ, आप शुरू कर दो लंगर शरीफ, लंगर शरीफ, फिर देखना मोहल्ले का कोई रहता है भला, और टाइम पे ना है ना लिखा हुआ हो कि जो 1 बजे पूरे नहीं आएगा उसे लंगर शरीफ में हिस्सा नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह सारे लंगर शरीफ में पहुँचेंगे चूरी वाले मजनू। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें हकीकत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमाए। आगे रबीउल अव्वल आ रहा है। रबीउल अव्वल जितना हराम का पैसा होगा ना, ब्लैक मनी हलाल करने के लिए मिलाद मनाएंगे। वाह सुबहान अल्लाह। ब्लैक मनी भी वाइट करने के लिए, सफ़ेद करने के धंधे बड़े हैं ना, पाकिस्तानियों को आते हैं। मजहबी तौर पे भी ये ऐसे ब्लैक मेलर है ना, यकीन मानिए
یہاں بھی حرام کا پیسہ، حرام کے پیسے سے خیرات کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ حرام کا پیسہ مسجد کی طرف بھیج رہے ہیں، کوئی نہ بھیجے مسجد میں، نور اتر جاتا ہے جس مسجد میں حرام لگے گا۔ حلال بھیجیے، پسینے کی کمائی بھیجیے، تاکہ دیواروں پہ نظر پڑے تو دل میں سرور و نور پیدا ہو۔ حلال کی کمائی بھیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط کھولتے ہیں تو خط لکھا ہوا ہے۔ خط لکھنے والا کون ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ لکھتا ہے اے محمد الرسول اللہ، آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں، آدھے عرب کا نبی میں بن جاتا ہوں، جب تک آپ زندہ ہیں میں خاموش رہتا ہوں، ظاہری زندگی سے جب آپ چلے گئے تو میں نبوت کا اعلان کروں گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے خط کا جواب لکھا اور لکھتے ہوئے فرمایا، مسیلمہ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ مسیلمہ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تیری نبوت کو کیسے مان لوں؟ تو تو ہے ہی جھوٹا، اور جھوٹا اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی خط لکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا تھا لوگوں، قربانی سے ہی مومن بنتا ہے، قربانی سے ہی عشق پرواز پاتا ہے، قربانی سے ہی عشق طاقتور ہوتا ہے۔ چوری والے مجنوں اللہ کے دربار میں پسند نہیں کیے جاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں اور مجلس میں کہا، کون ہے جو مسیلمہ کے پاس میرا خط لے کے جائے گا؟ مسیلمہ کا بڑا ہی روب تھا، بڑا ہی دبدبا تھا، مسیلمہ کا بڑا ہی نام تھا، جسے ابھی آپ جدہ و ریاض کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں مسیلمہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے جس کا نام حبیب بن زید تھا، کھجور کھا رہے تھے۔ میرے نبی کی بات سنی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگائیے گا۔ چھابڑی فروش تھے، مدینے کی گلیوں میں سر پہ چھابڑی رکھ کے گھوما کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے کھڑے ہوئے، اتنی تیزی سے بات کی، منہ سے کھجوریں نکل کر صحابہ پہ گریں، منہ سے کھجوریں نکل کر صحابہ پہ گریں۔ ایک صحابی نے سر اٹھا کے کہا دیوانے، پہلے کھجوریں کھا لیتے پھر خود کو پیش کرتے۔ کہنے لگا، اگر اس کا انتظار کرتا نمبر کسی اور کا آ جاتا۔ اللہ زور سے مانچے زندہ باد ماشاء۔ اگر میں انتظار کرتا کسی اور کا نمبر لگ جاتا۔ میرے نبی نے آنکھ اٹھائی، حبیب بن زید کو دیکھا تو نیزہ اٹھایا، کہا حبیب میرا نیزہ تم لے لو، میرا گھوڑا بھی تم لے لو۔ گھوڑا لیا، نیزہ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حبیب بن زید یہ چھابڑی فروش گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا تو اب یہ بہادر جرنیل لگ رہا تھا، اب یہ بہادر جرنیل لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا، نیزہ لہراتے ہوئے آتا ہے، مسیلمہ کے دربار میں نیزہ ٹھونک کے کہتا ہے، مسیلمہ میں اپنے نبی کا خط لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہا میرا چہرہ بتا نہیں رہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا پیامی ہوں، میں محمد کا، میرا چہرہ بتا رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا ایلچی ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے وہ خط لیا، لے کر کہا، اپنے ایک نوکر کو کہا، اپنے درباری سے کہا، اس وقت درباروں میں بادشاہ خود خط نہیں پڑھتا تھا، مسیلمہ نے اپنے وزیر کو خط دے دیا۔ وزیر نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا، تو جھوٹا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بتا تو صحیح، جو تیرے نبی نے لکھا ہے تو بھی مجھے وہی سمجھتا ہے، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کا خیال ویال کو چھوڑ، جو میرے محمد کی زبان سے نکل جاتا ہے سورج سے زیادہ روشن ہوتا ہے،
सूरज से ज्यादा रोशन होता है। मेरे नबी ने तुझे झूठा कह दिया है, तू झूठा है। मुसैलमा कज्जाब कांपने लगा, आगे बढ़ा, तलवार उठाई, नियाम से तलवार निकाली, कहने लगा ओए हबीब बिन जैद, थोड़ी देर के लिए ख्याल कर ले, अगर तू मुझे झूठा कहेगा अपने बच्चों को याद कर ले। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे वो हैं जो अभी दूध पीते हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो अभी तक चल नहीं सकते। जब मुझे मेरे नबी ने खत दिया तो मैंने अपने बच्चों का उस वक्त ख्याल भी नहीं किया था। तेरे दरबार में ख्याल क्यों करूंगा? मैंने उस वक्त बच्चों को नहीं देखा था, अब क्यों देखूंगा? मुसैलमा उठा, एक बाजू पे वार किया, बाजू काट दिया, एक बाजू पे वार किया, बाजू काट दिया। फिर कहने लगा ओए सुन, अभी भी तेरे पास मौका है, जान बख्शी कर दूंगा। कहा अरे जालिम खड़ा क्यों है? वार करना हमने बदर गुजारा है, हम ओहद से होके आए हैं, हमने तबूक का इम्तिहान पास किया है, हम अहज़ाब व खंदक से होके आए हैं। मुसैलमा आगे बढ़ा, दूसरे बाजू पे वार किया, दूसरा बाजू काट दिया। हजरत हबीब ने कहा किस बात का इंतजार करता है, अब काटना मेरी गर्दन, अब काटना मेरी गर्दन। मुसैलमा कज्जाब के हाथ कांपने लगे, तलवार उठाई, हजरत हबीब की गर्दन पे वार किया। हजरत हबीब की गर्दन उधर गिरती है, इधर मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं, इधर मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आए मेरे महबूब पैगंबर, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए? कहा उधर मुसैलमा ने तलवार उठाई, आसमान से जिब्रील ने दौड़ते दौड़ते खबर दी, इधर से खबर पहुंची है, उधर से मेरे हबीब की गर्दन मुड़ी है, उधर से मेरे हबीब की गर्दन कटी है। लोगों जो मेरे महबूब पैगंबर से प्यार करते हैं, जो अल्लाह से प्यार करते हैं, जो अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, उनका अमल क्या होता है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा। अल्लाह अल्लाह, आशिक वो होगा जो हबीब बिन जैद के रास्ते पे चलेगा, आशिक वो होगा जो हजरत खुबैब बिन उदी के रास्ते पे चलेगा, आशिक वो होगा जो हबशे के काले बिलाल के रास्ते पे चलेगा, आशिक वो होगा जो हजरत जुनैरा का रास्ता इस्तेमाल करेगा, जो हजरत जुनैरा के रास्ते पे चलेगा, आशिक वो होगा जो हजरत सुमैया की तरह अपने जिस्म को 2 लख्त करवाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा। इंशाअल्लाह इसी मौजू पे जुमेरात को ईद है, जुमेरात को भी बात होगी, आइंदा जुमे पे भी बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें चूरी वाला मजनू न बनाए। इतना ढीला आमीन, हिम्मत करके कहें आमीन। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बनाए, दीन पे सही मानों में चलने की तौफीक नसीब फरमाए। किसी मुसैलमा को, किसी फ़िरऔन को, किसी अबू जहल को, किसी अबू लहब को देखकर अपने नबी का रास्ता तर्क करने की अल्लाह हमें हिम्मत न दे, बल्कि फ़िरौनों के सामने, शद्दादों के सामने, दीन के दुश्मनों के सामने हिम्मत के साथ, क़ुव्वत के साथ दीन पर चलने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।